السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرع پاکستان کے معاملات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے سال دو سے تو معاملات بڑی تیزی سے کبھی ایک نیگیٹو طرف جاتے ہیں، ایک ذرا سلائٹلی پازیٹیو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز۔ لیکن خیر بہت سے معاملات ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے معاملات، ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ہی طے ہونے چاہیے، کیونکہ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو انٹرنل جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار باہر کا بھی رول ہوتا ہے، امریکہ، عامی اور اللہ کہا جاتا تھا، یہاں کے بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھا پاکستانی ڈائسپورا نے، اور ڈائسپورا اگر ہم کہیں کہ اوور ویلمنگ میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ درست ہوگا، اسی کی بنیاد پر یہ موبلائز کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ مووز کرتے ہیں۔ ایک اور بھی ناظرین پڑی ہے یو ایس کانگریس میں وہ ریزولوشن جو کہ اب شاید الیکشن کے بعد اٹھائی جائے پاکستان کے حوالے سے، لیکن یہ خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کے خطوں سے جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے یہ سنا کہ جو امریکن ڈپلومیٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ معاملہ بہت بڑا ہے جو پاکستان کی ڈائسپورا کا پریشر ہے، بٹ بہرحال جیسے ہم نے کہا ہمارا اپنا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ جو انٹرنل ہوتی ہے ڈائنامکس دیٹ الٹیمیٹلی ڈیسائڈ، جو اندر کے پاور پلیز ہوتے ہیں، پالیٹکس اینڈ یونیفارم، یہ سب بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جو اچھی بات ہے ناظرین، جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین پی ٹی آئی کی اور اہم خواتین جو ہیں، ایک تو بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا، بڑی اچھی بات ہے، اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی 2 بہنیں تھیں علیمہ اور عظمیٰ، وہ تو بالکل کوئی تک ہی نہیں تھا، یعنی اٹ واز اے پولیٹیکل اریسٹ، اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود لیگلٹی، ان کو بھی رہا کر دیا، ویری گڈ۔ لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، 26 جو امینڈمنٹ ہے وہ تو بہت اہم ہے، 26 امینڈمنٹ، اور اس کے بعد لگ رہا تھا ناظرین بہت ایک شش و پنج کی سچویشن تھی، ایک کشیدگی تھی، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس بھی آ گئے ہیں، جنہوں نے نامزد جو کہا جا رہا تھا کہ بن جائیں گے چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک بہت سخت خط، اور مجھے یہ کہنے دیں کہ اس میں بہت سے انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان کا بڑا سخت خط ہے، وہ بھی اس پر بھی کچھ بات کریں گے، اور آنے والے دنوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کیا رول ہوگا، ان سب پر بات کرنے کی ناظرین ہم ان پر تفصیل میں بات کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی کل ہوئی پارٹی کے لیڈرز کی، 4-5 لیڈرز کی ملاقات تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بھی باہر نکلی، وہ اس وقت کے پی کے میں۔ اب ہمارا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ بیسڈ آن جو ان کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ بیہائنڈ دا سینز کرتی ہیں کام، لیکن وہ بڑی مضبوطی سے پارٹی کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ ان کی ایڈوائس اور سپورٹ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اب وہ کس طرح ڈائریکشن دیں گی پارٹی کو یا ایڈوائس دیں گی، کیا کریں گی، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اہم ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اندر سے بیٹھ کر کے عمران خان صاحب نے کیا ایڈوائس دی ہے، کیا ڈائریکشن دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اہم معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب۔ لیکن ہم شروع کریں گے پروگرام ناظرین پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جو کہ پارٹی کو اس وقت بڑے کلیئرلی ڈائریکشن وہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی کل 1-on-1 عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی، تو ان سے ذرا ایک سیاق و سباق لے لیتے ہیں پارٹی کی پالیٹکس کا اور جو لیڈرشپ کی سوچ وغیرہ ہے۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے کل، اس میں اہم بات کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، شیئر کرنے والی بات تو عمومی ہے نا جی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے، عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے، اور یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے خلاف بالکل جدوجہد کریں گے،
یہ جدوجہد آئینی قانونی تو ہوگی لیکن یہ سڑکوں پر بھی ہوگی. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ تمام عمل جو ہے اپنے ایک زور کے ساتھ آگے بڑھے گا. ہم پاکستان کے عوام کو بالعموم یہ ایک اندیا دے رہے ہیں کہ یہ ثانیہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا. جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس نے عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. یہ عدلیہ پر ایک حملہ ہے. کل بہت جلد آپ کو, مجھے, سب کو پتا چلے گا, صحافیوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. جب آپ دادرسی کے لیے عدالت کا رخ کریں گی یا کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس قسم کے جج اب ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگانے کا ارادہ ہے اور سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی, جو کہ حکومت کے ایک طرح سے ہینڈ پک جج ہوں گے, چنیدہ جج ہوں گے, تو وہ آپ کو جو ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے اس کے بعد یہ قوم بلبلائے گی اور یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے. تو ہم بالکل آگے بڑھیں گے. یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے. یہ قوم کی, میں سمجھتا ہوں, بقا کا معاملہ ہے, کیونکہ قانون کے بغیر تو جنگل ہے نا. جنگل میں ہم سب جانوروں کی طرح تو جی سکتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح احترام سے جینے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی اور یہ تحریک چلانی ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی پارٹی پر آئے ہم, جو لائرز موومنٹ تھی 2006-07 کی, وہ تو کلیئرلی جو بارز تھے ان کا بہت بڑا رول تھا. تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ 72 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے, 100 گھنٹے, لیکن کوئی اس طرح ہمیں ضرور منیر ملک صاحب جو بہت ہی قابل احترام ہیں اور ہی واز ان دا لیڈ ان 2006-07 کہ ان کی سٹیٹمنٹس آئیں, کراچی بار کی آئی, لیکن متحرک کوئی نہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان دا گیم آف پالیٹکس اور پاور پالیٹکس جو اسٹریٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, تو ادھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز مد نظر رہے, اسٹریٹ بالکل اہم ہے اور اہم ترین ہے میں کہوں گا, اور اسٹریٹ آپ کو ابلتی ہوئی نظر آئے گی بہت جلد. 2007 میں اس ملک میں کچھ شرافت کے معیار ابھی باقی تھے, لیکن 2 سال میں اس لائرز موومنٹ میں بہت بھرپور طریقے سے شامل رہا. ہر روز ہم جلوس نکالتے تھے, مارچ کرتے تھے, مال روڈ پہ بھی چلتے تھے, دیگر جگہوں پہ بھی مظاہرے کرتے تھے. کسی نے ہمارے اوپر اس طرح کی مار پیٹ نہیں کی, جعلی مقدمے نہیں بنائے. اب مجھ پہ پچھلے 2 ہفتوں میں 8 جو ہیں دہشت گردی کے مقدمے دائر ہو چکے ہیں, میرے گھر پہ ریڈ ہو چکی ہے. تو اب ہم ایک انتہائی فسطائیت کے دور سے گزر رہے ہیں. اس فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں حکمت عملی اپنانا ہوگی. 2007 تو اب ہمیں ایک بہت ہی شریفانہ دور لگتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزت جو تھی چادر چار دیواری محفوظ رہی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب ہم ایک فریب اور ایک بالکل شرافت سے گرے ہوئے دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ سب ہوگا. آپ دیکھیں گی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اب ایک موومنٹ بلڈ ہوگی. جو غصہ ہے عوام میں, وکلاء میں, وہ بالکل ہے اور وہ ابلے گا, ابل کے آپ کو بہت جلد وہ سڑکوں پہ نظر آئے. اچھا یہ بات دیکھیے بالکل درست بات ہے کہ بہت سے اور سنگین سوالات اٹھتے ہیں اس امینڈمنٹ سے, لیکن آپ نے جب کہا اسٹریٹ پاور, آپ نے کہا ابلتا ہوا غصہ نظر آئے گا. اگر ہم اس کو دیکھیں بالکل کوللی ایگزامن کریں, پچھلے 2 مہینے کے بھی جو معاملات ہیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سختی ہے حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے. That is their strategy. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرے گی, کیونکہ کہاں لوگ امنڈتے سڑک پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس طرح تو ہمیں دکھائی دے نہیں رہا ویسے فی الوقت. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے نا, میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس کو تھوڑا سا آپ وقت دیں. دیکھیں اس وقت جو بے چینی ہے وہ پورے ملک میں ہے, چاہے سندھ کے وہ کسان ہوں جن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا پانی ان سے چھینا جا رہا ہے, نہریں بن رہی ہیں جو مخصوص کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو مختص زمینیں ہیں وہاں پانی لے کے جائیں گی. ظاہر ہے پانی چھنے گا, پانی از اے زیرو سم گیم, پانی بڑھ نہیں رہا آپ کے دریاؤں کا. اسی طرح آپ دیکھیں بلوچستان میں جو صورتحال ہے, گمشدہ افراد سے شروع ہو کے وہ اب کہاں پہنچ چکی ہے. ایسی تحریک بلوچستان کی تاریخ میں نہیں چلی, 70 سال میں نہیں چلی. یہ واقعتاً ایک مڈل کلاس تحریک ہے اور جو کچھ نظریات پر اور انصاف اور قانون کے حصول پہ مبنی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے جو حالات ہیں, جتنا خون یہاں بہا ہے اور اس کے خلاف جو اب ایک رد عمل ہے وہ ہے.
اور پنجاب میں جو بربریت ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. اور دیکھیں اکانومی میں، معیشت میں کوئی بہتری کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے. کل ایک تصویر چھپی کہ بہت بڑی کوئی سعودی کمپنی نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ چند $1 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، ایک فاسٹ فوڈ چین ہے. اس کو اس طرح سراہا گیا جیسے کہ اس ملک میں پتہ نہیں کوئی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے بل گیٹس آ گیا ہے. تو یہ ہم بالکل سلمان صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے. آپ کا میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو، اور جو بہت سے حقائق بھی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال کی تاریخ میں بہت سے ایسے معاملات ہیں which are ongoing اور اس کی بڑھ جاتی ہے انٹینسٹی. تو مثلاً اگر آپ پی ٹی ایم والا دیکھیں معاملہ، پی ٹی ایم کا جو ایک ابال آ کے ایکسپلوڈ ہونے والا تھا، اس کو ہم نے دیکھا کہ یکدم جا کے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اس کو کام ڈاؤن کیا گیا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ایکسپلوژن کی طرف جائیں گے، یہ اسی طرح سے کبھی اپ کبھی ڈاؤن ہوگا. تو اس سچویشن میں آپ کی اسٹریٹجی کے بالکل انگیج نہیں کرنا، یعنی کہ کوئی آپ انقلاب لائیں گے یا یعنی کہ ایرانی قسم کا یا فرینچ یا کوئی چے گویرا، مطلب یہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں نسیم اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن وہ جب آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. اس کی پہلے سے اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ اچانک ہو جاتا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ہوا، مردان میں ہوا، کوئی اور شورش ہوتی ہے، بچے نکل آئے باہر. تو یہ چیزیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. سن 68 میں جب ایوب خان کے خلاف 68-69 میں تحریک چلی، وہ کیسے نکل آئی؟ آپ اگر دیکھیں تو اس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جا رہا تھا. سب اچھا ہے لیکن وہ ہو گیا. ساتھ ہی جو بین الاقوامی صورتحال ہے وہ بھی اہم ہے. اگر تو یہاں کی گئی کہ ملٹری ٹرائلز کی گئی سویلینز کی، عمران خان صاحب کی گئی، تو آپ دیکھیں گی کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک رد عمل آئے گا. تمام بڑے جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں، جو مختلف ممالک کی پارلیمنٹس ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم بالکل تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں. ایک رد عمل ضرور آئے گا. نہیں آپ کا اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں آپ کے کچھ بس ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کیومولیٹو امپیکٹ ہوگا کچھ ایکسپلوژن. تکیے کا لفظ تو ذرا نہیں چلے نہیں آپ کوئی اور استعمال کر لیں. ہوتا یہ ہے جی دیکھیں، ہوتا یہی ہے نا، ایک سیاسی موومنٹ جو ہے، جو ایک مزاحمتی موومنٹ ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل شیڈیول نہیں ہوتا کہ ویک 1 میں یہ ہوگا، ویک 2 میں یہ ہوگا. ہم رہیں گے، بالکل ہم پاکستان کی عوام کی خاطر رہیں گے. ہم آپ کو بھی بلائیں گے کہ ہمارا ساتھ دو، ہم ہر ایک کو بلائیں گے کہ سڑک پہ ہمارے ساتھ نکلو. بالکل دیتے ہیں ساتھ، بالکل دیتے ہیں. اور آپ دیتی ہیں، بالکل دیتی ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. پاکستان کے معاملات ہیں. جی بالکل. اور انشاءاللہ یہ ہم نے مدافعت کرنی ہے. میں آپ کو ٹائم ٹیبل اس طرح نہیں دے سکتا کہ اگلے ہفتے کیا ہوگا. نہیں ٹائم ٹیبل نہیں مانگ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں. میرا جواب یہی ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی مدافعت کریں گے، ہم اپنا مقدمہ عدالتوں میں بھی لے جائیں گے، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو حقائق ہیں، ان کو اجاگر کریں گے. جی بس میرا یہ میں سبمیشن کے آپ دیکھیے پی ٹی آئی پارلیمان میں بھی ہے، پی ٹی آئی کے پاس گورنمنٹ بھی ہے، پی ٹی آئی کمیٹیز میں بھی ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی نے انگیج بھی کیا ابھی 26th امینڈمنٹ پہ. تو ایک یہ راستہ بھی ہے کہ اپنا پریشر بھی رکھیں لیکن انگیجڈ بھی رہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس سے شاید اس میں افادیت زیادہ ہو. بٹ یو فیل جی دیکھیے، فراست کا میں عرض کروں، فراست کا راستہ ہے نا. ہم کوئی گوریلا موومنٹ تو نہیں ہے نا. ہم پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پاکستانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ریاست پاکستان کے کوئی خلاف جماعت تو نہیں ہے. ہم تو وہ جماعت ہیں جو واحد فیڈرل جماعت ہے جس نے پورے ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. ہم مذہبی جو جنونیت ہے اس کے بھی خلاف کھڑے ہیں. ہم لسانی حوالے سے جو ایکسٹریمسٹ رویے ہیں ان کے بھی خلاف کھڑے ہیں. ہم بالکل ایک سینٹرل جماعت ہیں، ایک سوشل ڈیموکریٹک جماعت ہیں جو غریب کی بات کرنا چاہتی ہے اور پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. اور بشرا بی بھی اب اس میں رول کوئی کلیدی ادا کریں گی، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کی گائیڈنس اور سپورٹ میرے لیے بڑی اہم ہوئے. عمران خان صاحب اندر ہیں تو ول بشرا بی بی اے گائیڈنگ پرسن فار یو پیپل؟ دیکھیے میرا نہیں خیال، وہ گھریلو خاتون ہے، میری ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے آدھا گھنٹہ قبل. وہ سب سے زیادہ تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کا بنیادی رول.
اور وہ اگر کوئی رائے رکھیں گی تو ضرور ہم اس کو دیکھیں گے، اور ایک ہماری کمیٹی ہے، فیصلہ ساز ادارے ہیں پارٹی کے اندر، بطور پارٹی ہم فیصلے کریں گے. تو وہ کسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گی؟ ابھی آپ کی گفتگو یہ شی ول ناٹ بیکم ایکٹیو ممبر آف اینی پارٹی کمیٹی؟ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا، فی الوقت آپ کو نہیں آ رہا. یہ آخری بات، یہ ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کی ٹیم میں تھے، اب نہیں ہیں. تو دیکھیے یہ غیر اہم بات ہے، یہ بالکل غیر اہم بات ہے، یہ سطح پہ ہم کرنے نے والی کہا آپ کو بات موقع نہیں. دے دیں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پہ. نہیں، یہ غیر اہم بات ہے، یہ کسی جونیئر اوکے، وکیل کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اوکے، فیئر انف. تھینک یو سو مچ صاحب، بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا، ہماری کوشش تھی کہ ان سے پورا پارٹی کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس پہ ذرا بات کر لیں، اور بشریٰ بی بی کے نکلنے کے بعد وہ کیا، کس سمت پارٹی جائے گی، ان کا رول کیا ہوگا. آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا بھی کسی کمیٹی وغیرہ میں نہیں ہے. ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب بھی ہیں اور حافظ احسان کھوکھر صاحب بھی ہیں. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، اور بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر ہمارے جو پینلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ریسپیکٹیبل پینلسٹ، ان سب سے ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت فیصل چودھری صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے لائر. ابھی آپ نے سنا کچھ دیر پہلے اناؤنس ہو رہا تھا چینلز پہ کہ پی ٹی آئی نے ان کو ڈس انگیج کیا، بٹ بہرحال ویل آسک ہم واٹ ہی ہیز ٹو سے. اور حافظ احسان کھوکھر صاحب سینئر لائر ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. کھوکھر صاحب، تھوڑا سا آپ سے ہم پوچھ لیں. ابھی آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سن رہے تھے، اور وہ جو 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اور یہ اور پیچیدگیوں کا شکار ہوگا جوڈیشری بھی، گورنمنٹ بھی، اور یہ معاملہ ادھر نہیں رکے گا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ اس ساری کانورسیشن یا اس کمیونیکیشن کو دیکھیں جو 13-14 سپٹمبر سے لے کے آپ کی 20-21 اکتوبر تک آئی ہے، تو پی ٹی آئی کنسسٹنٹلی انگیج رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اور جو ڈرافٹ پہلے آیا تھا اور اس کے بعد جو ڈرافٹ چینج ہوتے گئے یا جس فائنل پوزیشن کے اندر آئے، اوریجنلی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی یا گورنمنٹ کا ایک سٹار پوائنٹ تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور اس کے نیچے جو تھے آرٹیکل 8 بھی تھا یا آرٹیکل 243 بھی تھا. اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کا یہ آیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے چاہیے. اس کے بعد مولانا صاحب کی اپنی بھی اسمبلی کی سپیچ تھی، بلاول بھٹو کا بھی تھا، پی ایم ایل این کا بھی تھا. تو پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کنسیڈ کروایا پیپلز پارٹی سے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن کی بجائے اس میں آ جائیں. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر اس سارے پیرائے کے اندر دیکھیں تو اسی لیے پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی کے اندر اینٹی امینڈمنٹس نہیں ہے. ایک میں بات کہوں، آپ دونوں کو شاید برا لگے، میرا تو دل چاہتا ہے جب میرا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہوں گیس سے لفظ نیریٹو بینڈ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لفظ نیریٹو استعمال کر کے یہ وی آر گوئنگ آن ایئر، مطلب میں آئی ایم ناٹ کٹنگ دس آؤٹ، آئی مین اٹ. مطلب ہم ہر چیز نیریٹو کا آپ نہیں کریں، ہر ایک پاکستان میں ہر ایک یہ نہیں کہ جو وہ بات کریں جو جسٹیفیکیشن. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ڈیکوٹمی ہے نا، کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے انگیج رہے کہ انڈائریکٹلی گورنمنٹ سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں، اور اس نیگوسیشنز کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور گورنمنٹ کنسیڈ کر جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ مولانا کو اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں ووٹ کریں، ہمارے اپنی پولیٹیکل کمپلشنز ہیں. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر آیا جائے تو پہلا ڈرافٹ بھی آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سینیورٹی پہ نہیں تھا، اس کے اندر ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تھی. میننگ دیئر بائی کہ نکال دیا تھا اس کے بعد نہیں نکالا نا، اس وقت بھی تھا کہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کو سلیکٹ کرے گی اور وہ ریکمینڈ کرے گی، وہ آج تک موجود آیا. جوڈیشل کمیشن کا اس وقت بھی وہی پروسیس تھا جو آج اس کے اندر موجود ہے. لیکن سر اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ پہلے دن وہی تھی، اتنی ہیویلی نہیں ہیویلی نہیں، صرف فرق یہ تھا کہ اس جوڈیشل کمیشن کا جو ہیڈ تھا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس تھا. تو جب آپ نے فیڈرل کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس کو نکالا تو پھر آپ کے یہ چیف جسٹس آ گئے. اس کے اندر ایس جے سی کا یہی رول تھا کہ فائنینشیل مس کانڈکٹ بھی آئے، انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ بھی آئے. اب یہ ہے کہ ان کا جو آئیڈیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف گیا ہے، اس نے بذات خود لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز کر دی ہیں کہ آپ نے جانا
جانا تھا اس راستے کے اندر, لیکن آپ نے جاتے جاتے جب آپ نے یو ٹرن اس کے اندر کیا ہے, اب ہوا یہ ہے کہ امینڈمنٹس تو آ گئی, گورنمنٹ کا ایک پارشلی اپنا اچیومنٹس بھی آ گئی, چیف جسٹس بھی آ گئے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ امینڈمنٹس بھی ہے اس کے اندر آ گئی. اگلی یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوا اس چیز کے اندر, جو ہے اس کے ایشوز کمپلیکیشنز کی طرف چلے گئے. آپ دیکھیں نا کہ لاسٹ جسٹس منصور نے 2 دن پہلے کہا کہ جی کویسچن آف لا, کل جو ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہے ان کی سٹیٹمنٹس آ گئی, ہائی کورٹ پیچھے آ گئی. یہ تو ایک جنرل بات تو نہیں, جنرل بات نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ اگر اب ہر کیس ادھر جائے گا, کیونکہ ہر جائے گا نا, ہر کیس میں لا, میں ایز اے لائر ہوں, یہ فیصل ہے جب بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں, نہیں کویسچن آف لا پہلے آتا ہے, فیکٹس بعد میں آتا ہے, اور لیو ٹو اپیل کے اندر ہم نے یہ ڈیٹرمن کروانا ہوتا ہے کویسچن آف لا. اب یہ ہے کہ اس کا ریزلٹس کیا نکلے گا, ریزلٹس کیا نکلے گا, سٹینڈ سٹل ہے. اس کے لیے یہ دوبارہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی, اس میں چاہے پی ٹی آئی آتی ہے یا نہیں آتی ہے, آپ کو 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائے گی. میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہوگا فیصل, کیونکہ اس وقت تو جو ہماری جو لمیٹڈ سمجھ ہے اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ مجھے یہ کہنے دیں کہ آن دا فرسٹ ریڈنگ اینڈ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ججز کو بیوروکریٹس کے لیول پہ لے آئیں, کیونکہ آپ نے ان کو کمپیٹنٹ سرٹیفکیٹ دینا نہیں, کہاں پہ ہے, نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس, نہیں مجھے یہ بتائیں, نہیں پرفارمنس کا نہیں ہے ایشو, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اگر آپ پاکستان کی ہائی کورٹ کے جج ہیں, نہیں, اگر آپ پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج ہیں تو یو ہیو ٹو پرفارم. اگر آپ پبلک ایکسیکٹو کے پیسے لیتے ہیں, جن کے آپ آڈیٹر ہیں, نہیں, ایس جے سی کرے گی, ایس جے سی کرے گی, جس کو ہیڈ پاکستان کا چیف جسٹس کرے گا, 2 سینئر موسٹ ججز کریں گے اور 2 چیف جسٹس آئے کریں گے, وہ کریں گے. پولیٹیکل بھی لوگ ہوں گے, کوئی پولیٹیکل اس کے اندر نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن جس کو ہیڈ چیف جسٹس کہے گا, وہ صرف اپنا ایک ریکمنڈیشن کہے گا کہ ہم نے ان کو ڈالا ہے, یہ ان کا جواب ہے, آپ اس کا فیصلہ کر دیں. ایس جے سی کرے گا, 2 سینیٹرز بھی ہیں, نہیں, وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہے, وہ اپوائنٹمنٹ. اب دوسرا یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ والی بات ہے, یہی پارلیمنٹری کمیٹی اگر پہلے ہی 2 جگہ تھی تو اگر ایک جگہ کر دی گئی ہے تو اس کے اندر پرابلم کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر 76 سال کے اندر آپ نے ایک ایکسپیرینس کیا, یا آپ کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر جوڈیشل کمیشن تھا ہی نہیں, یا آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو آتھورائز کیا ہی نہیں تھا, یا آپ کے نیبرنگ کنٹری کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا سیپریشن آف پاور جو ہے, یا ٹرائکاٹمی آف پاور جو ہے, اگر یہاں پہ نسیم آ گیا ہے تو صرف آپ اس چیز پہ میلا فائدے کر رہے ہیں کہ نہیں جی 2 دن کے, ابھی تو ججز لگے ہی نہیں, اور ابھی بھی فن لائن, ابھی بھی یہ بتائیں کہ سینیورٹی کا پرنسپل تھا نہیں تھا, یا ہونا چاہیے نہیں, کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے جس شخص کو لگایا ہے اس کی انٹیگریٹی, اس کی کمپیٹنسی, اس کا نان کانٹروورشل ہونا, اس کا پاکستان کے آئین کے نیچے رہنا, کیا یہ اچھی چوائس نہیں ہے؟ کھوکھر صاحب آپ کی جو ان کی کمپیٹنس وغیرہ پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر رہا, لیکن آپ سیاق و سباق سے معاملات کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن ہم بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے 26th امینڈمنٹ پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کہیں گے مجھے تو ایسی بلا لیے, مجھے موقع نہیں ہے, یہی سوچ رہے نا, میں آپ کے ساتھ یہ ون آن ون کروں گی. فیصل آپ کے پاس میں آتی ہوں. سب سے پہلے آپ ذرا مجھے جواب دے دیں اس کا جو میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تھا آپ کے بارے میں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں. ایک تو obviously سلمان از ناٹ مائی کلائنٹ, so I'm not responsible to anybody. تو یہ بات انٹرنل ہوتی ہے, ویسے بھی یہ کلائنٹ لائرس کی پریولیج ہے, تو دیٹ میٹر ول بی نہیں پبلکلی, تو ان کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے نا, لیگل اتھارٹی چاہیے نا. تو آپ فرما ہی رہے ہیں. اب حافظ صاحب بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر اسٹل دا لائر in the team. I just want to be clear. No, I have never been the part of the team. I am not the PTI's legal team. I am the personality's legal team. And you still are. That is a different thing. وہ بات ہو گئی نا, اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے نا کہ انہوں نے کر دیا. چلیں اس کی وجہ یہ ہے نا, آگے چلیں, اگر آپ کو امپورٹنٹ نہیں لگ رہی آگے. اس کی وجہ ہے نا کہ اگر میں تو سچ بولنے سے تو باز نہیں آتا, تو لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم چپ کرو. میں ڈی چوک میں جو ہوا میں نے بتایا خان صاحب کو, میں نے جو وہاں پہ سلسلہ ہے میں نے سیدھا بتایا کہ یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, وہاں پہ آتے نہیں ہیں, تو اس پہ غصہ آ گیا ہوگا, غصہ آتا رہتا ہے. یہ خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں کوئی any surprises for you? Yes, many surprises. بتائیں. First of all, in human conditions, the way he has been treated, the way he has been kept from past 3 weeks constantly,
and I'm amazed that the way اردو میں بولیں تاکہ لوگ سمجھ آئے. اور میرا جتنی ان کو ان کے ساتھ صحبتوں میں رکھا گیا ہے, جس طرح ان کو مصیبتوں میں رکھا گیا, جو میں نے خان صاحب کو کبھی بھی نہیں ایسے دیکھا. ہیو یو ایور سین, آپ بھی کس زمانے میں بہت ایسوسیٹ رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ ان کی داڑھی اتنی بڑی ہو اور وہ ایک از اے اسٹار. آپ کو پتہ ہے ایک اورا ہے, ایک ان کا اسٹائل ہوتا ہے, بڑے پمپ اپ ہو کے آتے ہیں. میں جیل میں بھی وہ ہمارے, آپ جیل میں یہ جانے کا مقصد تو یہ تھوڑی ہے, وہ کانوکٹ تھوڑی ہیں, وہ تو انڈر ٹرائل پرزنر ہے. شاہد خاقان عباسی کو ڈیتھ سیل میں رکھا تھا فار ہاؤ مینی ویکس اینڈ ہی واز ناٹ کانوکٹ, ان کو بھی رکھا. بات یہ ہے کہ اگر شاید میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وجہ سے ٹو رانگس ڈو ناٹ میک ون رائٹ. ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو رکھا گیا اور جس طرح سے ان کو وہ ساری انہوں نے بات بتائی کہ ان کو 14 گھنٹے اپنے سیل میں اندھیرے میں اکیلے بیٹھنا پڑا. اب بہتر ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا, پتہ نہیں اب ہوا یا نہیں آیا. نہیں آپ جب ملے ہیں تو نہیں اس وقت کل ہی ملے ہیں نا, تو کل تو میں دیکھ کے تھوڑا حیران رہ گیا نا کہ یہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کریں. عمران خان از اے فارمر پرائم منسٹر, از اے اسٹار, اور لیکن جو میرے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن 19 کو ملا, اس وقت بھی یہ چیز ہو رہی تھی, یہ خان صاحب کے ساتھ کانسٹنٹلی ہو رہی تھی, اینڈ سیم سچویشن آپ کو پتا انہوں نے بھی بتائی. تو اس پہ پٹیشن کیوں نہیں دائر کی گئی؟ ہم لوگ اوبلیوین ہو گئے عمران خان کی پرسنالٹی سے. اس کو جو آپ پارٹی کے ممبر ہیں؟ نہیں, میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, میں تو لیگل ایڈوائز ہوں نا ان کی. The my issue is as I'm a supporter, I'm a voter, and I'm Imran Khan's worker. I'm Imran Khan's supporter. تو پولیٹیکل جو اسے ڈیسائیڈ کرو کوئی وجہ نہیں, کیا وجہ ہے؟ اس سے امپورٹنٹ کوئی بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی صحت کو چھوڑ کے آپ امینڈمنٹ کھیلیں, اور آپ اگر انڈلج ہو رہے ہیں گورنمنٹ سے تو فرسٹ انڈلجنس شوڈ ہیپن کہ وہ جو آپ نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے اس کو ریورس کریں. پھر 3 تاریخ سے آنورڈ یہ ہو رہا ہے, 11 تاریخ تک عدالتیں کھلی ہیں, لیگل ہیڈ سوئے ہوئے تھے, پٹیشنز کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میں نے پٹیشنز میں نے کی آگے آ کے, مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی, آئی فائلڈ اٹ آن مائی اون, آئی گاٹ دس آرڈر, اور سارا ہو گیا. بٹ مطلب بات یہ ہے کہ اگر آرڈر جو ملنے کا وہ آپ نے لیا, میرا ہی آرڈر ہے نا جی, میری پٹیشن ہے, اس سے پہلے تو کچھ کرتا ہی نہیں. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں نے بھی پیچھے آ کے بھی پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھ نہیں ہے. نہیں, وہ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں, ان کو خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے نہیں, نہ تو میں کبھی ایسپرنٹ ہوں, کبھی بھی نہ میں پولیٹیکل آفس ہولڈر رہا ہوں. بھائی سے ڈرتے ہوں گے؟ ہاں ڈرتے ہیں, تو پھر اس کا جواب دیں. وہ بھی دیکھیں فوت تو ابھی جو بھی معاملہ ہے خان کا اور اس کا ہے, میں نے تو کبھی ڈسکس بھی نہیں کیا نا عمران خان سے. تو آپ تو بڑی تنقید کریں گے پارٹی کی حکمت عملی ٹھیک نہیں رہی. آپ نے جو گفتگو سنی ہے ود ریسپیکٹ ایز اے پولیٹیکل آبزرور, مجھے بتائیے اس میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ تو کسی غلطی کا انتظار کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں نا, تو دیر از نو اسٹریٹجی. وہ کہہ رہے ہیں باہر نکلیں گے, اور کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ ڈی چوک میں کیا ہوا, ڈی چوک میں کوئی نکلا, علی امین کا سارے کوئی اسٹریٹجی ہوگی نا کہ علی امین گنڈا پوچھا نہیں, تو ویسے وہ کارٹون نیٹ ورک کی نہیں اسٹوری ہوتی, انہوں نے تو اتنے مزے کی 2 کہاں ہیں وہ ڈالی کہانیاں. علی امین پہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں, میرا ان سے ایک سوال ہے, کرٹیسائز وہ کریں جو ڈی چوک میں تھے, کرٹیسائز علی امین وہ نہیں کر سکتے جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے. دیکھیے بی فیئر, ورک فرام ہوم کا وہ جو ٹرم یوز کیا نا, اگر تو آپ ڈی چوک میں موجود تھے اینڈ یو ور ایجیٹیٹنگ جو ورکرز تھے یا جو تھے, تو وہ تو تنقید کریں, سمجھ میں آتی ہے. فیصل آپ کی کوئی بات جو آپ ابھی کر رہے ہیں اتنی تنقید, تو پارٹی میں کوئی لیڈرشپ پہ کوئی آپ کی بات لیول پہ نہیں, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, لیڈرشپ لیول پہ پارٹی میں کوئی آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے؟ بہت سارے کرتے ہیں, بہت سارے کرتے ہیں. اور یہ کیونکہ انٹرنل معاملہ ظاہر ہے ٹی ویوں پہ تو ڈسکس ہوگا نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے, تو یہ تو انہوں نے ایک بات کر دی تو میں نے جواب دے دیا. اب کمنگ بیک ٹو, ایک منٹ حافظ صاحب آپ بڑے جذباتی ہیں, سن لینا, سانو بھی ٹائم لگنا ہے, یہ جذباتی وہ ان کی منوپلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ میں ایف سی سی نہیں بنی اور سارا نہیں بنا. حافظ صاحب بڑے تگڑے ہو کے سپورٹ کر رہے تھے. پاجن بات یہ ہے کہ یہ آپ نے لمبی بات کی, میں بریک لے لوں کیونکہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کٹ ان دی مڈل. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ تو انہوں نے, آپ نے سنا کہ فیصل نے کچھ پارٹی کے حوالے سے کہتے ہیں جو ان کی اسٹریٹجی پہ تنقید ہے, لیکن ہم بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے 26th امینڈمنٹ پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ 26ویں امینڈمنٹ پہ بھی بات ہو رہی تھی, لیکن کیونکہ فیصل چودھری صاحب پارٹی کے حوالے سے بھی بہت کچھ جانتے ہیں. اور اچھا آخری, اس سے پہلے میں ذرا کھوکھر صاحب کے پاس جاؤں, یہ مجھے بتائیے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا رول, کیونکہ
سلمان اکرام سب کہہ رہے زیادہ بی جو ہیں میں نے انکارسوریشن میں ہم لوگ ان کے ساتھ اپیئر ہوتے رہے ہیں سیری کے دوران. میں نے ان کو بڑی با حوصلہ خاتون پایا ہے, اور وہ بڑی اندر اتنی ٹف کنڈیشنز میں 8-9 مہینے کی لمبی سیری تھی, لیکن وہ ہمیشہ حوصلہ دیتی تھیں, اور she would always talk very positive. دیکھیے پولیٹیکل رول تو بی بی جو ہیں وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ اگر وہ کریں گی یا نہیں کریں گی, دیٹس ہر اون چوائس. یا ذرا خان صاحب کی تو پبلک تھنگ نا, obviously جب دیکھیں بٹ پبلک بیک سیٹ ان کی ہے ہی نہیں, پرسنالٹی بیک سیٹ ٹھیک ہے, بٹ نہیں میرا خیال میں تو وہ زیادہ جو انٹریکشن پولیٹیکل ان کا تو بیہائنڈ دا سینس ہوتا ہوگا. بٹ آئی ہیو ناٹ سین اینڈ فرینکلی اسپیکنگ میں نے اس پہ کبھی ان سے بات نہیں, بٹ آئی فاؤنڈ ہر اے ویری آنریبل لیڈی. میں نے ان کو بڑا بجرت خاتون ہیں وہ, اور وہ آپ کہہ چکے ہیں پہلے. اچھا ذرا اب یہ بتائیں کہ آپ کھوکر صاحب کی کیا جے سی بی پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو مذاق کیا گیا ہے 26ویں ترمیم کا, ٹھیک ہے, بائی فورس کروایا گیا معاہدہ ہے, اس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں نا ہم کانسٹیٹیوشن کو اردو میں جو ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو معاہدہ کے قانون کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ کورجن سے نہیں ہوگا. اب اوور نائٹ جب آپ ترمیم کریں گے, مسودہ آپ کے پاس ہوگا نہیں, ڈبیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, تو کمپلیکیشنز تو آئیں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کمپلیکیشنز حافظ صاحب اب یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جی یہ کمپلیکیشنز جو ہیں یہ آئی ہیں تو اب اس کا ایک ریزالو ہے FCC. نہیں, اس کا ریزالو ہے سپریم کورٹ پاکستان. انہوں نے کہا 27ویں ترمیم آئے گی. 27ویں ترمیم تو ظاہر ہے اگر جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے آپ ان کے ساتھ اگری کریں گے. آپ اور کچھ چاہیں گے 27ویں ترمیم میں, وہ کچھ اور چاہیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 27ویں آتی ہے, 28ویں آتی ہے, یہ جس طرح سے 26ویں آئی ہے تو 27ویں 28ویں بھی آ جائے گی. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ کیا چیزیں ریزالو ہوئیں گی, ریزالو نہیں ہوں گی. اسے آئی ایگری ود. یہ تو مذاق ہے کہ ہر ایک جج ہر ایک پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو جج لا میں تو نہیں. دیکھیں لاسٹ سینٹنس جوڈیشل اوور ریچ تھا بالکل, سب نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سب نے چاہا بھی ہے, اور پارلیمنٹ میں چلے گئے, ہر پارٹی نے چاہا اس کو. اس کا جواب جو مطلب پہلے داڑھی تھی عدلیہ کے ہاتھ میں, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی, اس کا جواب 26ویں ترمیم دے کے یہ کر لیا کہ ان کی داڑھی جو کہ اب شیو بھی کر دی انہوں نے, وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دی. جو کوشچن ہے, جو فلاسفیکل اینڈ جورسپروڈینشل کوشچن یہ ہوگا, جسٹ ون سینٹینس, کہ جو آپ کانسٹیٹیوشنل افیئرس کی بات کرتے ہیں اس میں جو ایک دائرہ کار سے جو اوور لیپ کرے گا, چاہے وہ پارلیمنٹ کرے گی, چاہے جوڈیشری کرے گی یا انتظامیہ کرے گی, تو وہ سسٹم چلے گا نہیں. تو کانسٹیٹیوشنل میکنزم کو ہالٹ کرنے کا 26ویں ترمیم میں پورا ایک انتظام ہے. یہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے, اور کیسے آپ لوگ یہ سلجھی ہوئی اور منطق سے لدی ہوئی بات کرتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ سب چیز اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہر طرف. فیصل جو بات کر رہے ہیں یہ اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں تھے. اس پی ٹی آئی کی طرف سے 3 پروسیس کے اندر مین آدمی تھے, اسد کیسر, بیرسٹر گوہر, اور تیسرے جو فرسٹ فیز کے اندر تھے وہ عمر ایوب تھے. 2 اشخاص نے بعد میں جوائن کیا, ایک علی ظفر نے جوائن کیا اور ایک سلمان نے جوائن کیا. یہ 5 لوگ تھے جو اس ساری انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ نیگوسیشنز کے اندر موجود تھے. اب جب 5 اس کے اندر موجود ہیں, آپ نے اسد کیسر سے ان امینڈمنٹس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ منصور شاہ کو ہونا چاہیے, یہ نہیں کہتے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب یہ 5 شخص اس سارے کے اندر تھے تو آپ کو تینوں چیزیں ایک ہی دن نظر آتی ہیں. جس دن رات کو یہ پاس ہوتی ہے ابھی پریزیڈنٹ اس کی ایسنٹ نہیں دیتے, اور علی ظفر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر انٹرا پارٹی کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا بینیفٹ دیا جائے. جی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو آپ ایک اینٹی نیریٹو کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں, ابھی 12 گھنٹے نہیں ہوئے, نہیں ایک سیکنڈ فیصل ٹھہر, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایسنٹ دی ہے, اسپیکر نے لیٹر لکھا ہے, آپ نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 2 نامینیشنز بھی کر دی ہیں کہ جی وہ جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ ہو. اگر آپ کو وہ امینڈمنٹ ٹھیک نہیں تھی یا آپ اس پاکستان کے چیف جسٹس کے پروسیس کو نہیں مانتے تھے تو آپ نے کیوں اس کے اندر اپنی کانسنٹ دی, اور انہوں نے کہا جی سینٹ سے علی آئیں گے اور نیشنل اسمبلی سے گوہر آئیں گے. اور جب وہ پبلک پریشر بنا اور اس پریشر کے بعد آپ نے کہا جی کہ ہم اس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. یہ بات ٹھیک ہے, نہیں,
یہ بات درست ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھتے ہیں, ایک سیکنڈ سن لیں, میں غصہ نہیں کروں, وہ ویسے کریں جیسے تم کرتے. دیکھیں ٹرسٹ تو کرنا پڑتا ہے, مطلب میں اور آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی ٹرسٹ کی بنیاد پہ کریں گے, کسی پرنسپلز کی بنیاد پہ کریں گے. اب آپ نے میرے پہ یا مولانا پہ یا کسی نے پہ ٹرسٹ کیا, اس ٹرسٹ سے آپ بیک آؤٹ کر کے کہیں گے کہ میری میڈیا کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ, اور یہی ہے علی سے آج پوچھ لیں, بیرسٹر سے پوچھ لیں, اسد سے پوچھ لیں کہ کیا ان جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں ان سے پاکستان کے عام آدمی کو کانسٹیٹیوشنل بینچ سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ, یہ اسی طرف جائیں گے. لیکن فائنلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نیریٹو پہ آنا پڑے گا. گورنمنٹ کے اندر بھی رہ کے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی جوڈیشری نہیں چل سکتے, نہ پاکستان کے اندر نہ دنیا بھر کے اندر. اور اپوزیشن کے اندر بھی رہ کے آپ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کیے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی جوڈیشری. آپ دیکھیں کہ فائز عیسیٰ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیا, انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. تو آپ ابھی بھی کیا آپ نے پی ایم ایل این نہیں کری تھی؟ نہیں ابھی نہیں, میں یہ بتاتا ہوں نا کہ آپ نے پولیٹیکل انگیجمنٹ ابھی بھی دیکھیں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ابھی جج صاحب ایک آ گئے ہیں, ایک اچھے آدمی ہے, شریف آدمی ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہے, انہوں نے اون کیا ہے, بیٹھ گئے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے اس علاقے کے اندر کھوکھر صاحب بڑے سوال ہیں بھائی. آپ دیکھیں نا جو امینڈمنٹ میں ہے, ہمیں بھی لگتا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنٹ کمپرومائز ہوئی ہے. ایک کانسٹیٹیوشن پہلے کمپرومائز نہیں تھی, نہیں پہلے کمپرومائز نہیں تھی. کیا پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ صرف 2 دن کے اندر کمپرومائز ہوئی ہے؟ نہیں 2 دن کے اندر کمپرومائز ہوئی ہے. کیا پچھلے 12 جج جو بولنے بھی تو دیں, آپ کورٹ روم میں نہیں ہے, تھوڑی ہمیں بھی اجازت دے دیں. بات یہ ہے کہ جب پہلے کمپرومائز ہو رہی تھی, کبھی نواز شریف صاحب فائدہ اٹھا رہے تھے اس کمپرومائز ہونے کا, کبھی دوسری طرف اٹھا رہی تھی, کبھی پی ٹی آئی اٹھا رہی تھی. سوال یہ ہے کہ جو عام شہری ہے, ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنس کی طرف جائیں, یہ نہیں کہ اب میری ٹرن ہے کہ کمپرومائز سے فائدہ. انڈیپینڈنس تھی, جانا ہے یا نہیں جانا ہے نا, تو کس نے تو یہ راستہ انڈیپینڈنس کا. دیکھیں اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اپوائنٹمنٹ آف ججز پہ میرٹ پہ ہوتی تو 2032 تک چیف جسٹس کی ہم لائن نہ لگاتے. یہی ہے وہ پرابلم جس پہ ریزالو نہیں کریں گے پاکستان اسی وہ کرنا پڑے گا, ضرور کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. حافظ صاحب, اس آپ کے آرگومنٹ میں کتنا فلا ہے بھائی؟ جو جس کا ٹینور ہے اس کے مطابق اگر کوئی چیف جسٹس بنتا ہے تو اس میں بے شمار لوگ تو ویسے بھی ریٹائر ہو جائیں گے. ایک پروسیس ہوتا ہے نا جس کے تحت آپ لے جاتے ہیں اوپر کسی کو. جسٹس منصور نے پنجاب کے اندر سینئر موسٹ اڈاپٹ کیا ہے, وہاں پہ پاکستان کے اندر پچھلے 5-7 سال سے سپریم کورٹ کے اندر ججز آئے ہیں, ہائی کورٹ سے, وہاں پہ سینئر موسٹ پرنسپل فالو کیا ہے. نہیں تو سب سے زیادہ وارنٹ تو یہ کیا جسٹس منیب سینئر موسٹ آئے ہیں, فائز نے لکھے لیٹر سینیورٹی پرنسپل کے, اور جب عالیہ جسٹس عائشہ سینئر موسٹ آئی ہیں, جسٹس شاہد بلال سینئر موسٹ آئے ہیں, جسٹس امین الدین سینئر موسٹ. کس نے چوز کیے؟ انہوں نے کی, انہی ججز, سب کو فارغ کر. ناظرین یہ آرگیومنٹ تو اینڈلیس رہے گا, لیکن بڑا دلچسپ ہے, بڑا اہم ہے, آنے والے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.